آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ انتخابات میں 45 میں سے 44 حلقوں کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف 25 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ مسلم لیگ نون 6 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج تسلیم کیے اور نہ کروں گی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ اس بے شرم دھاندلی پر کیا لاہے عمل ہوگا، جماعت جلد فیصلہ کرے گی، نہ ہی نتائج تسلیم کیے ہیں اور نہ ہی کروں گی۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر انتخابات میں تشدد اور دھاندلی کا سہارا لیا۔ الیکشن کمیشن انتخابی قواعد کی خلاف ورزیوں پر کارروائی میں ناکام رہا۔ پی ٹی آئی کشمیر میں تنہا حکومت بنانے جا رہی ہے اور پہلے کہہ دیا تھا کہ اپوزیشن کشمیر الیکشن پر رونا پیٹنا ڈالیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگلے انتخابات میں سندھ میں بھی تحریک انصاف حکومت بنائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شاندار کامیابی عوام کا وزیر اعظم عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار ہے۔ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اپنی قیادت اور سیاست دونوں پر نظر ثانی کرے۔ گزشتہ روز گرفتار ہونے والے مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ کی ضمانت جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے منظور کر لی۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ عطا تارڑ کو گزشتہ رات علی پور چٹا تھانے سے گرفتار کیا تھا۔ ان پر پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنے اور اہلکاروں کو دھمکی دینے کا الزام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے F9 پارک میں پودا لگا کر ملک گیر مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے تمام شہریوں کو شجرکاری مہم میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھی مان گئی ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے عملی اقدامات لینے کا ملک ہے۔ افغان فوج کے 5 افسروں سمیت 46 اہلکاروں کو پاکستان میں پناہ اور محفوظ راستہ دیا گیا۔ ISPR کے مطابق افغان فوجی چترال میں ارندو سیکٹر میں رات گئے پہنچے تھے۔ افغان نیشنل آرمی کے مقامی کمانڈر نے ارندو سیکٹر چترال میں پاک فوج سے پناہ کی درخواست کی تھی۔ افغانستان سے پناہ کی درخواست کرنے والوں میں بارڈر پولیس کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 32 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 3752 میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.51% رہی۔ سندھ حکومت کی جانب سے کورونا پابندیوں کے نفاذ کے بعد کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے شاپنگ مالز، دکانیں اور ڈپارٹمنٹل اسٹور صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ تمام اجتماعات، شادی اور دیگر تقریبات پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ تمام ہوٹلوں کی انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ بند اور ٹیک اوے کی سہولت رات 10 بجے اور ہوم ڈیلیوری کی سہولت رات 12 بجے تک ہوگی۔ سعودی حکومت نے یکم محرم الحرام سے 9 ممالک کے علاوہ دیگر ممالک سے آنے والے افراد کے لیے عمرہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ویکسین لگوانے والے افراد کو ہی اجازت دی جائے گی۔ پاکستان اور بھارت سمیت 9 ملکوں کے عمرہ زائرین کو اجازت نہیں ہوگی۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی سبزی منڈی کے قریب دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی، جبکہ 2 گاڑیوں اور 1 موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا، جس میں 1 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ سندھ حکومت کے دعووں کے باوجود آج صوبے بھر میں ہونے والا فزکس کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، جبکہ سینٹرز پر طالب علم بھی بغیر خوف موبائل کا استعمال کرتے نظر آئے۔ پرچہ شروع ہونے سے قبل ہی واٹس ایپ پر وائرل ہو گیا۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنے کا آپریشن تاحال شروع نہ کیا جا سکا۔ UAE سے خصوصی ٹگ اور چین سے سولوسٹ ماسٹر کراچی پہنچ گئے، جس کے بعد KPT، پاک بحریہ اور میرین ماہرین کے جہاز ریسکیو کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے۔ اور دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں شامل 11 کھلاڑی براستہ لندن بارباڈوس روانہ ہو گئے۔ پاک ویسٹ انڈیز سیریز میں 2 ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے۔